اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے واجب الاکرام، دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ وہ بس رہے ہیں، دنیا کے اندر مختلف فرقوں کے لوگ بس رہے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف ماحول میں رہنے والے لوگ۔ غرض یہ کہ دنیا کے اندر بہت سی قومیں ہیں، زبانیں ہیں، بہت سے ماحول ہیں، بہت سے علاقے ہیں۔ ہر جگہ پر آپ کو انسان ملے گا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے تمام دیگر جتنی مخلوقات ہے سب سے اشرف، اکمل، افضل پیدا فرمایا ہے۔ پھر بھی انسان جو ہے وہ مختلف عقیدے رکھتا ہے۔ کہیں دیکھا جائے تو بدھ مت ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، کہیں دیکھا جائے تو عیسائیت کو ماننے والے لوگ ہیں، اور اسی طرح کہیں دیکھا جائے تو پارسی رہنے والے ہیں، اور کہیں دیکھا جائے تو یہودیوں کا علاقہ ہے، اور اسی طرح ایک بہت بڑے پیمانے پر اس دنیا کے اندر جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اللہ کو ایک ماننے والے کی آبادی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، نبیوں کا سردار، خاتم النبیین ماننے والے مسلمان بھی اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اس دنیا کی زمین کے اوپر جو ہے وہ بھی رہ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت ضرور پہنچ کر رہے گی۔ ہر وقت انسان کا پیچھا اس کی موت کر رہی ہے۔ جہاں اسرائیل علیہ السلام کو اس بندے کی روح قبض کرنے کا حکم ہے، جس وقت حکم ہے، جس ٹائم حکم ہے، جس جگہ پر حکم ہے، اور جس طریقے پر حکم ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس انسان کی روح اسی وقت، اسی جگہ پر، اسی طریقے سے روح ضرور قبض کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا اٹل قانون ہے، اللہ کا پکا ایک ضابطہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ ہم سب کے مشاہدات میں، ہم سب کے نظروں سے واقعات گزرتے رہتے ہیں۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال کر گیا، کوئی پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا، کوئی ہوا سے، چھت سے گر کر مر گیا۔ مختلف مرنے کی صورتیں بنی ہوئی ہیں۔ جس بندے کا جیسے اللہ نے اس کی تقدیر کے اندر مرنا لکھ دیا ہے، جتنی عمر پا کر مرنا لکھ دیا ہے، جس وقت جو ہے اس کا مرنا لکھ دیا ہے، وہ اس وقت اپنا وقت پورا کر کے اسی حالت میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ کے موقع پر تشریف فرما دے، ان کو بھوک لگی، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، بھوک لگی ان کو صحابی کو، تو اپنے ساتھ والوں سے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا، تو ساتھیوں نے ایک کٹورا دودھ کا پیش کیا اور فرمایا کہ حضرت یہ لیجئے، دودھ پیئے۔ تو جب انہوں نے دودھ پیا، ان کا پیٹ دودھ سے بھر گیا، تو وہ فرمانے لگے کہ جنگ کا موقع ہے، میرے پیارے آقا، میرے پیارے محبوب نے مجھے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابی، تو دنیا کے اندر آخری چیز جو پیے گا وہ دودھ ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ آج میں نے دودھ پیا ہے تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ اگلے ہی لمحے
تلوار لے کر کافروں کے مجمع کے اندر گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ غرض یہ کہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے تو انسانوں کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اپنے مرنے سے پہلے آخری کھانا کیا کھائے گا، آخری پینا کیا پیے گا، آخری دفعہ آرام کب کرے گا، سوئے گا کب، آخری دفعہ ملاقات کس سے کرے گا، آخری دفعہ بات چیت کس سے کرے گا۔ اللہ نے انسان کی تقدیر کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس دنیا کے اندر کسی کی موت کا بالکل علم نہیں۔ تین چیزوں کا علم اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیا۔ تین چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ نمبر ایک کہ انسان کی موت کب آنی ہے، یہ انسان کو اپنے کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی موت کب آنی۔ بہت بڑے بڑے بیمار دیکھے جو سالوں سال بیماری کے اندر گزارتے رہے، لیکن آخر میں تندرست ہو گئے اور پھر جو ہے سالوں سال صحت اور تندرستی والی زندگی گزاری۔ اور اسی طرح ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹر تک پہنچنے والے انسان ایسے دیکھے جن کو آکسیجن لگ گیا اور ناک سے آکسیجن لگ گیا، اس سے اگلی سٹیج جو ہوتی ہے گلے کو چیر کر وینٹیلیٹر لگاتے ہیں، وہ بھی لگ گیا۔ میں نے ایک ایسے انسان کو بھی دیکھا کہ 3 مہینے وینٹیلیٹر پر گزارنے کے بعد اللہ نے اس کو زبردست تندرستی والی زندگی عطا کر دی، کیونکہ اس کی موت ابھی آنی نہیں تھی، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن کچھ لوگ، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، مختلف دفعہ واقعات سننے کو ملتے ہیں، مشاہدے ہوتے ہیں، رات کو ٹھیک ٹھاک سویا تھا، صبح اٹھا ہی نہیں، موت نے جکڑ لیا، موت نے دبا لیا، موت نے پکڑ لیا۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان کی موت کب آنی ہے۔ نمبر 2 جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، آنے والے وقت کے اندر، آنے والے منٹ میں، آنے والے گھنٹے میں، آنے والے دن میں کیا ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے پاس علم ہے کہ مستقبل میں، فیوچر میں کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کب ہونا ہے، کسی کو نہیں پتا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پتا۔ اور نمبر 3 جس چیز کا اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا لیکن انسان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج کے سائنسدان اور ڈاکٹر اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں۔ بعض علماء نے اس چیز کو غنا بھی لکھا ہے۔ وہ کیا چیز کا علم ہے؟ وہ ماں کے بطن کے اندر، حمل کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو میں چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ نمبر 3 پر وہ علم کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، وہ بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا بھی علم پیدا ہونے تک میں نے کسی کو نہیں دیا، مجھے پتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے مشاہدے گزرے، لوگوں کے سامنے واقعات آئے، الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر بتاتے تھے کہ لڑکا ہے، لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ لڑکی نکلی۔ اسی طرح ڈاکٹر بتاتے تھے کہ جو ہے وہ لڑکی ہے، جب پیدائش ہوئی تو وہ لڑکا نکلا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، موت اور مستقبل کا علم اور ماں کے رحم کے اندر کیا ہے، ان 3 چیزوں کا علم اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی موت کا وقت طے ہے، موت کا وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان کے بیٹے جو حضرت سلیمان علیہ السلام،
اللہ رب العزت نے ان کو حضرت داؤد سے بھی بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، آج سے پہلے میں نے ظاہری اتنی بڑی بادشاہت کسی کو عطا نہیں کی، اور آج کے بعد قیامت تک اتنی بڑی بادشاہت میں کسی کو عطا نہیں کروں گا۔ کتنی بڑی بادشاہت تھی کہ ان کے متحد انسان نہیں، انسان بھی ان کے متحد، چرند پرند بھی ان کے متحد، جانور اور حیوانات بھی ان کے متحد، حتیٰ کہ غیر ذی روح چیزیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متحد تھی، ہوائیں بھی ان کے متحد، آگ پانی بھی ان کے متحد، حتیٰ کہ ہر دنیا کی چیز ان کے متحد تھی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، آواز کو بھی سمجھتے تھے۔ اتنی بڑی اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی۔ ایک دفعہ ان کی مجلس لگی ہوئی، لوگ سامنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے، تو ایک آدمی یکایک اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت سلیمان، میرے دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے فلانی جگہ فوراً پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات دیے تھے ہواؤں کے اوپر، ان کا عرش جو تھا، ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ ہوا کے اندر اڑا کرتا تھا، اور یہاں تک مفسران اکرام نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے 50,000 کرسیاں ان کے کرسی کے دائیں طرف لگتی تھی اور 50,000 کرسیاں ان کی بائیں طرف لگتی تھی، اور ان کی کرسیوں کے سامنے والے جو لائنیں ہوتی تھی، سامنے والی لائنوں میں عالم بیٹھتے تھے، اور پھر اس کے بعد مختلف کیٹیگری کے لوگ بیٹھا کرتے تھے، ان کے اندر جن بھی ہوتے تھے، ان کے اندر انسان بھی ہوتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس سے ایک دفعہ ہدہد پرندہ جو ہے وہ غائب ہو گیا، ہدہد پرندے کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیات عطا فرمائی ہیں کہ وہ اپنی چونچ زمین کے اوپر رکھتے ہی پتہ چلا لیتا ہے کہ اس زمین کے کتنا فٹ نیچے پانی ہے، آیا 1 فٹ 2 فٹ 10 فٹ 50 فٹ، کتنے فٹ جہاں اس نے چونچ رکھی ہے وہ پتہ چلا لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی چونچ سے پرکھ لیتا ہے کہ جس زمین کے اوپر میں نے چونچ رکھی ہے اس زمین کے نیچے کتنے فٹ نیچے پانی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ہر وقت ہدہد پرندے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، چونکہ جہاں ان کا تخت نیچے اترتا تو انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی تھی، تو نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب پانی چیک ہدہد کرتا تھا کہ کتنے فٹ زمین کے نیچے پانی ہے، تو جب ہدہد پرندہ اس پانی کو چیک کرتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو کہتے تھے کہ یہاں سے کھودو، وہ 2-3 منٹ سیکنڈوں کے اندر جن زمین کو کھودتے تھے، پانی نکل آتا تھا۔ جب پانی نکل آتا تھا تو سارا کا سارا لشکر وہ وضو کر لیتا تھا اور وضو کر کے نماز ادا کر لیتا تھا۔ تو ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس سے غائب تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز کا وقت ہو گیا اور کہا کہ بلاؤ ہدہد کو، جب دیکھا تو وہ موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، ادھر نماز قضا ہونے کا ٹائم قریب ہو گیا، نماز کا وقت نکل رہا ہے، یہاں پانی بتانے والا پرندہ غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ اگر اس کے پاس، ہدہد کے پاس غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اس کو اسی وقت جو ہے ذبح کروا دوں گا۔ سلیمان نے کہا کہ غیر حاضری کی اگر تو کوئی معقول شرعی وجہ اس کے پاس ہوئی تو پھر تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو پھر اس کو میں ذبح کروا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے اندر حاضر ہو گیا۔ جب حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر حاضری کی جب وجہ پوچھی تو ہدہد پرندہ کہنے لگا کہ اے حضرت سلیمان، آپ کے زمین کے اوپر موجود ہوتے ہوئے
اللہ نے آپ کو اتنی بڑی بادشاہت اور اتنی بڑی نبوت عطا کی ہے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے میں نے ایک ایسا علاقہ دیکھا ہے جس علاقے کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ لوگ رعایا اور جو ہے عام لوگ بھی، اور جو ہے ان کا جو بادشاہ ہے، ان کی جو ملکہ ہے، وہ بھی سارے کے سارے لوگ اللہ کی خدائی کو چھوڑ کر، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اور اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے ایک سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو خدا مانا ہوا ہے، سورج کو اپنی جو ہے اپنی اچھائی اور برائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ آج بھی دنیا کے اندر چند قومیں ایسی ہیں جنہوں نے سورج کو اپنا خدا مانا ہوا ہے، سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر سورج کے جو ہے طلوع ہونے کے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا۔ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، اشراق کی نماز سے پہلے 10-12 منٹ، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے یہ وقت، اس وقت گھڑی بتاتی ہے، علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا، نہ فرض پڑھے گا، نہ سنتیں پڑھے گا، نہ واجب پڑھے گا، اور نہ ہی نفل جو ہے نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جب سورج غروب ہو رہا ہو، مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، اسی دن کی عصر تو پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی فرض، نہ کوئی واجب، نہ کوئی سنت اور نہ کوئی نفل پڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان سورج کے سامنے ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، وہ سورج کے سامنے جھکتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان سورج کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، شیطان سمجھتا ہے یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو ان لوگوں کا پھر سجدہ کرنے کا وقت آ جاتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے، وہ سورج کے غروب ہونے کے وقت سجدہ کرتے ہیں، شیطان سورج کے سامنے آ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہدہد نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے زمین پر موجود ہوتے ہوئے ایسے دنیا کے اندر لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ بات ابھی تک میرے علم میں بھی نہیں تھی۔ میں چونکہ اتنا بڑا با اختیار آدمی ہوں کہ میں 1 منٹ کے اندر ملک کے ملک پار کر جاتا ہوں ہوا کے ذریعے، لیکن پھر بھی میرے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنا قافلہ تیار کیا جس کے اندر عالم بھی تھے، جن بھی تھے، انسان بھی تھے، اور فرمایا کہ فوراً جا کے اس ملکہ بلقیس کو کہو، آج بھی اس کا وہ تخت ملکہ بلقیس کا موجود ہے، اس کی نشاندہیاں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت اللہ کی طرف ایک جماعت بھیجی اور جا کر اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس سورج کی پرستش کو چھوڑ دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ جب وفد بلقیس کی مجلس میں گیا اور اس مجلس کے اندر جاتے ہی ملکہ بلقیس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ ایسا ایک بادشاہ دنیا میں موجود ہے، اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ وہ بہت لمبا ایک پرچہ تھا، ایک خط تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دے کر بھیجا تھا ملکہ بلقیس کو۔ اس قوم کی جو ملکہ تھی اس کا نام بلقیس تھا۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو توحید کی دعوت دی، اس کے پاس خط بھیجا، تو پھر وہ خط جب اس نے پڑھا تو اپنی قوم کے سردار لوگوں کو جمع کیا اور ان کو پڑھ کر سنایا
جب خط پڑھ کر سنایا تو سارے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے ملکہ بلقیس، اتنا پاورفل اور اتنا با اختیار بادشاہ ہے، اس کی بات کو رد کرنا مصیبت سے خالی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مجلس کے اندر، اس کے دربار کے اندر جا کر مزید ان سے سوالات جوابات کیے جائیں، اگر ان کی بات حق ہے تو پھر ان کی بات کو قبول کیا جائے۔ تو ملکہ بلقیس وہاں سے اپنے ملک سے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے کے لیے چل پڑی۔ ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا رعب اور اپنے اختیارات اور اپنا دبدبہ اس ملکہ بلقیس کو بتانے کے لیے اپنی مجلس جمع کر لی، اور سب سے پہلے لوگوں کو جمع کیا، جنوں کو جمع کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون آدمی ایسا ہے، کون میری مجلس میں ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں لے آئے، ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار کے اندر لے آئے۔ تو بڑے بڑے جن اور دیو ہیکل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم ایک دن میں لے آئیں گے، کچھ کہنے لگے ایک گھنٹے میں لے آئیں گے، کچھ مختلف جو ہے وہ آراء اور مختلف باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے اندر عامل تھے، عالم بھی تھے، جب ان کے سامنے یہ بات آئی، انہوں نے محسوس کیا کہ جو ہمارے نبی ہیں، بادشاہ ہیں حضرت سلیمان، وہ تو بہت جلدی اس تخت کو اپنے دربار میں لانے کے لیے آمادہ ہیں، یعنی بہت جلد لانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے علم کے ذریعے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کی آنکھ کی جو پلکیں ہیں، پلک جھپکنے تک میں اس کا تخت آپ کے دربار کے اندر لے آؤں گا، یعنی ایک دفعہ آپ آنکھ بند کریں گے، کھولیں گے تو اس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو ان عامل نے اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بات یہ میں کر رہا تھا کہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنے اختیارات دیے تھے۔ ایک دفعہ ان کے دربار سے، ان کی مجلس میں فوراً ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے دل کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا کہ مجھے فلاں فلاں جگہ کے اندر فوراً پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، اس کو اٹھایا اور فلاں جگہ پہنچا دیا۔ جب وہاں پہنچا، وہ آدمی وہاں پہنچا تو فوراً حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اس کی روح کو قبض کر لیا، اور ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا اس کی موت کا وقت بالکل پورا ہونے والا ہے، 1-2 منٹ باقی ہیں، اور یہ لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا ہے، اس کی موت کی جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، وقت کے اندر 1-2 منٹ رہ گیا ہے، جگہ سے یہ سینکڑوں میل دور ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ اپنی موت کی جگہ پر کیسے پہنچے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، سلیمان علیہ السلام نے 1 منٹ میں اس کو اس کی موت کی جگہ پر پہنچا دیا۔ تو انسان کی موت کی جگہ بھی مقرر ہے اور انسان کے موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حدیث مبارکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا فتمنا علی اللہ الامانی۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو اے لوگو، تم میں سے سب سے بہترین عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کی مرنے سے پہلے تیاری کر لیتا ہے، اپنی قبر کی، اپنی حشر کی، اپنی پلسرات کی، اپنی میدان محشر کی اپنی موت سے پہلے تیاری کر لیتا ہے۔ اور تم میں سے سب سے بیوقوف، سب سے نادان، کم عقل انسان وہ ہے کہ جو اس کو اپنی موت کی پرواہ ہی نہیں،
اس کو پتہ ہی نہیں میں نے مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا، وہ حرام حلال کی تمیز ہی نہیں کرتا، وہ جائز ناجائز میں فرق ہی نہیں کرتا، وہ اس کو پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، غرض یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا، اور دنیا کے اندر لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہے، لمبی لمبی پلاننگ بنائے ہوئے ہے، اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے بعد یہ لوں گا، اس کے بعد یہ حاصل کروں گا، اس کو موت اپنی یاد ہی نہیں۔ تو اب میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ